کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے تین کام ہیں۔ خلاصہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پریشانی، کوئی بھی پریشانی انسان کو پیش آئے تو قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ تین کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کوشش کرے، صرف دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوشش کرے، یعنی اپنی عملی کوشش کرے جتنی انسان کے بس میں ہے وہ اس کوشش میں کمی نہ کرے۔ مثلا ایک شخص بے روزگار ہے، پریشان ہے، تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے روزگار تلاش کرنے کی۔ صرف اگر دعا ہی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، اور گھر میں بیٹھا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور کبھی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے روزگار کہاں سے ملے گا، کوئی ملازمت، کوئی مزدوری، کوئی پیشہ اختیار کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، گھر میں چارپائی توڑ رہا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتا، صرف دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، تو یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلائے، اپنی سی کوشش کرے، روزگار کے جہاں مواقع ہیں وہاں جا کر روزگار تلاش کرے، کوئی ملازمت کر سکتا ہے اس کی درخواست دے، کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں اس کے ذریعے کچھ روزگار بنا سکتا ہے اس کی کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ تو پہلا کام جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر لینا، ہر کام میں، ہر معاملے میں۔ ایک شخص بیمار ہے، بیماری کے اندر پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بس بیمار ہے تو بیمار پڑا رہے اور صرف دعا پر اتباع کرے، بلکہ سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی علاج کی فکر کرے، اپنی سی کوشش جو بیماری کو دور کرنے کی ہو سکتی ہے وہ کرے، اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بھروسہ اس کوشش پر نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے قدرت پر، اس کی رحمت پر ہے۔ اپنی کوشش اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر نہ بیٹھو، کوئی کوشش کرو، کوئی قدم بڑھاؤ، اور اس قدم بڑھا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اپنی سی جتنی کوشش تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس سے مانگو کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا کام تھا کہ میں یہ ہاتھ پاؤں چلا لیتا، لیکن اس عمل کو مؤثر بنانا وہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور انابت، اس کی طرف رجوع، یا اللہ یہ کوشش کی ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے اس کو کامیاب بنا دیجیے۔ تیسرا کام ہے رضا بالقضاء، کہ اب میں نے اپنا کام کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، اسی کی حکمت میں ہے کہ جو فیصلہ وہ کرنا چاہے گا کر لے گا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ تین کام انسان کر لے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، تو کیا ہے کہ اس پریشانی کا سد باب ہو جائے گا۔ اپنی سی کوشش، اللہ تعالیٰ سے رجوع اور دعا بھی اہتمام کے ساتھ، اور پھر کہہ دیں یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں نے کر لیا، اب اس کو انجام تک پہنچانا وہ آپ کا کام ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے اسی پر میں راضی ہوں۔ اگر میں بے روزگار ہوں اور روزگار کے لیے میں نے
کہیں پر کوشش کی ہے، کوئی ملازمت کی درخواست دی ہے، ایک دو جگہ میں نے چلا پھرا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے روزگار عطا فرما دیجئے۔ اب آدمی کو یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ روزگار مل جائے گا، اللہ کا شکر ہے، نہیں ملے گا، جب تک نہیں ملے گا صبر کروں گا، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، گلہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تین کام ہیں جو ہر پریشانی کے وقت